الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد ثم یقول ایہم اکثر اخذا للقرآن فیقدمہ فی اللحد ولم یغسلوا ولم یصلی علیہم رواہ البخاری۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یجمع جمع کرتے، بین الرجلین دو آدمیوں کو جمع کرتے تھے، من قتل احد، احد کے شہداء میں سے، یعنی نبی علیہ السلام احد کے شہداء میں سے دو آدمیوں کو جمع کرتے تھے، فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں، یعنی ایک کفن کے اندر اکٹھا دو آدمیوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی کفن پہنایا۔ ثم یقول، پھر آپ علیہ السلام کہتے یعنی پوچھتے صحابہ سے، ایہم اکثر اخذا للقرآن، کہ ان میں سے قرآن مجید کسے زیادہ یاد تھا؟ ایہم، ان میں سے کون، اکثر اخذا، زیادہ لینے والا تھا، للقرآن، قرآن مجید کو، یعنی قرآن کا زیادہ حافظ کون تھا، کس کو زیادہ یاد تھا؟ جس کے بارے میں صحابہ بتلاتے تھے، فیقدمہ، تو آپ اس کو آگے رکھتے تھے، فی اللحد، لحد میں، ولم یغسلوا، اور شہداء احد ان کو غسل بھی نہیں دیا گیا، ولم یصلی علیہم، اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک غزوے کا تذکرہ موجود ہے، اور وہ کون سا غزوہ ہے؟ غزوہ احد۔ غزوہ احد بڑا معروف غزوہ ہے جو 3 ہجری شوال کے مہینے میں ہوا تھا، جس میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جام شہادت انہوں نے نوش کیا، اور خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رباعی دانت بھی زخمی ہوئے تھے۔ یہ احد اصل میں ایک مدینہ کے شمال میں معروف پہاڑ ہے، اس کے قریب یہ جنگ لڑی گئی تھی، اس بنیاد پر اس کو غزوہ احد، جنگ احد کہا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز تو اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ چیز موجود تھی۔ دوسری، اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء کو غسل بھی نہیں دیا، شہداء کو آپ علیہ السلام نے غسل نہیں دیا۔ غسل نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو غسل کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم کے اوپر زخم لگے ہوتے ہیں، اور قیامت کے روز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ اسی حالت میں کھڑا ہوگا، اور اس کے جسم سے، اس زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، اور اس کی خوشبو کستوری جیسی خوشبو ہوگی، تو اس وجہ سے ان کو غسل نہیں دیا جاتا۔ اور ولم یصلی علیہم، اور آپ نے ان کے اوپر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی۔ شہداء کا جنازہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جو شہداء احد کی نماز جنازہ کا، جس میں پڑھنے کا تذکرہ موجود ہے، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے، ان پر 70 تکبیریں کہنے کا تذکرہ موجود ہے، اس کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ روایات صحیح نہیں ہیں۔
صحیح بخاری کے اندر سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے 8 سال بعد شہدائے احد کا جنازہ پڑھا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ان کے لیے دعائے مغفرت تھی، ورنہ وہ کہتے ہیں شہید کی نماز جنازہ کے قائلین مدت دراز کے بعد قبر پر جنازہ پڑھنے کے قائل کیوں نہیں ہیں کہ اس کی قبر پر جا کر جنازہ پڑھ لیا جائے؟ تو اس سے مراد کیا ہے؟ دعائے مغفرت ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت ایک کفن میں 2 آدمیوں کو کفنانا درست ہے، جیسا کہ اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس اتنے کفن موجود نہیں تھے، اور آج بھی جب جنگ کی کیفیت ہوتی ہے یا جہاں آفت آ جائے، سیلاب وغیرہ کا معاملہ ہو یا زلزلے وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت کفن اگر موجود نہیں ہوتا تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ جو کفن میسر ہوتا ہے ان کفنوں کے اندر 2 کو دفنا دیا جاتا ہے، یا پھر قبر اجتماعی بھی کر لی جاتی ہے۔ تو اس کا جواز یہاں سے ملتا ہے کہ اگر ایک کفن کے اندر 2 بندوں کو کفن دیا جا رہا ہے تو یہ درست ہے۔ اور نمبر 2، اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ 2 یا اس سے زیادہ میتوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا بھی جائز ہے۔ ایک ہی قبر کے اندر 2 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، ان کو آپ دفنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے اندر اس چیز کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے کہ جو اس شخص کو قرآن مجید زیادہ یاد ہے اس بندے کو پہلے داخل کرنا چاہیے اور اس کو قبلے کی جانب مقدم کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اسی ترتیب سے آپ باقی جو شہید ہیں یا باقی جو لوگ ہیں ان کو آپ دفنا سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، یہاں پر قرآن مجید کے جو حافظ ہیں ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں ان کو کیا مقام دیا، کیا عزت دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قبر میں پہلے اتار رہے ہیں۔ جن کو قرآن مجید زیادہ یاد ہوتا تھا اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے قبر کے اندر اتارتے تھے، اور یہ آپ کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور پھر صحابہ کو یہ بات بتلانا مقصود تھی کہ جو قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزتیں دی ہیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے کئی لوگوں کو رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ بلندیاں دے دیتے ہیں، اور کئی لوگوں کو اس قرآن مجید پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، نہ سیکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ پستیوں کی طرف، ذلت کی طرف رب العالمین لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ذلتوں سے محفوظ فرمائے، رب العالمین ہمیں بلندیاں عطا فرمائے اور قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک لفظ آپ نے پڑھا اللحد۔ لحد اصل میں میت کو قبر میں رکھنے کے لیے جو قبر کے پہلو میں ایک سوراخ رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں عموماً جو قبر بنتی ہے وہ کیا ہے؟ شق ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شق کہتے ہیں، سیدھی۔ اور یہ جو قبر ہم نے بنائی ہوتی ہے نا، یعنی سیدھی آپ قبر لے کر آئیں، پھر اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ سائیڈ میں آپ کھودیں، نیچے والی سائیڈ پر سائیڈ میں کھود کر میت کو ادھر آپ یعنی اندر کریں گے، میت کو کہاں کریں گے آپ؟ اندر والی سائیڈ میں۔ جو اندر والی سائیڈ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لحد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحد کہتے ہیں، جو پہلو میں وہ رکھی جاتی ہے جگہ جہاں پر میت کو اندر کر کے رکھا جاتا ہے۔ تو اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتلا دیا کہ شہداء کو غسل نہیں دینا، شہداء کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں کرنی۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس سے ممانعت نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، واللہ عالم۔